بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और बगैर हुक्म खुदा के तो कोई शख्स मर ही नहीं सकता। वक्त मुअय्यन तक हर एक की मौत लिखी हुई है और जो शख्स अपने किए का बदला दुनिया में चाहे तो हम उसको उसमें से दे देते हैं और जो शख्स आखिरत का बदला चाहे उसे उसी में से देंगे और नेमते ईमान के शुक्र करने वालों को बहुत जल्द जज़ाए खैर देंगे। और मुसलमानों कुछ तुम ही नहीं ऐसे पैगंबर बहुत से गुजर चुके हैं जिनके साथ बहुतेरे अल्लाह वालों ने राह खुदा में जिहाद किया और फिर उनको खुदा की राह में जो जो मुसीबत पड़ी है ना तो उन्होंने हिम्मत हारी और न बोदापन किया और न दुश्मन के सामने गिड़गिड़ाने लगे। और साबित कदम रहने वालों से खुदा उल्फत रखता है और लुत्फ ये है कि उनका कौल उसके सिवा कुछ न था कि दुआएं मांगने लगे कि ऐ हमारे पालने वाले हमारे गुनाह और अपने कामों में हमारी ज्यादतियां माफ फरमा और दुश्मनों के मुकाबले में हमको साबित कदम रख और काफिरों के गिरोह पर हमको फतह दे। तो खुदा ने उनको दुनिया में बदला दिया और आखिरत में अच्छा बदला इनायत फरमाया और खुदा नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। ऐ ईमानदारों
اگر تم لوگوں نے کافروں کی پیروی کر لی تو یاد رکھو کہ وہ تم کو الٹے پاؤں کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں گے، پھر الٹے تم ہی گھاٹے میں آ جاؤ گے۔ تم کسی کی مدد کے محتاج نہیں بلکہ خدا تمہارا سرپرست ہے اور وہ سب مددگاروں سے بہتر ہے۔ تم گھبراؤ نہیں، ہم عنقریب تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں جما دیں گے، اس لیے کہ ان لوگوں نے خدا کا شریک بنایا بھی تو اس چیز بت کو جسے خدا نے کسی قسم کی حکومت نہیں دی، اور آخرکار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا بھی کیا برا ٹھکانہ ہے۔ اور بے شک خدا نے جنگ احد میں بھی اپنا فتح کا وعدہ سچا کر دکھایا، جب تم اس کے حکم سے پہلے ہی حملے میں ان کفار کو خوب قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تمہاری پسند کی چیز فتح تمہیں دکھا دی، اس کے بعد بھی تم نے مال غنیمت دیکھ کر بزدلانہ پن کیا اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مورچے پر جمے رہنے میں باہم جھگڑا کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تم میں سے کچھ تو طالب دنیا ہیں کہ مال غنیمت کی طرف جھک پڑے، اور کچھ طالب آخرت کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان فدا کر دی۔ پھر بزدلے پن نے تمہیں ان کفار کی طرف سے پھیر دیا اور تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس سے خدا کو تمہارا اخلاص ایمان آزمانا منظور تھا، اور اس پر بھی خدا نے تم سے درگزر کی، اور خدا مومنین پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، تم اس وقت کو یاد کر کے شرماؤ جب تم بدحواس بھاگے پہاڑ پر چڑھے چلے جاتے تھے، اور باوجود کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیچھے کھڑے تم کو بلا رہے تھے، مگر تم جان کے خوف سے کسی کو مڑ کے بھی نہ دیکھتے تھے۔ بس چونکہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزردہ کیا، خدا نے بھی تم کو اس رنج کی سزا میں شکست کا رنج دیا، تاکہ جب کبھی تمہاری کوئی چیز ہاتھ سے جاتی رہے یا کوئی مصیبت پڑے تو تم رنج نہ کرو اور صبر کرنا سیکھو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ پھر خدا نے اس رنج کے بعد تم پر اطمینان کی حالت طاری کی کہ تم میں سے ایک گروہ کو جو سچے ایماندار تھے خوب گہری نیند آ گئی، اور ایک گروہ جن کو اس وقت بھی بھاگنے کی شرم سے جان کے لالے پڑے تھے، خدا کے ساتھ خامخواہ زمانے جاہلیت کی ایسی بدگمانیاں کرنے لگے اور کہنے لگے، بھلا کیا یہ امر فتح کچھ بھی ہمارے اختیار میں ہے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو ہر امر کا اختیار خدا ہی کو ہے، زبان سے تو کہتے نہیں ہیں، یہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو تم سے ظاہر نہیں کرتے۔ اب سنو، کہتے ہیں کہ اس امر فتح میں اگر ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں مارے ہی نہ جاتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ تم اگر اپنے گھروں میں بھی رہتے تو جن کی تقدیر میں لڑکے مر جانا لکھا تھا وہ اپنے گھروں سے نکل کے اپنے مرنے کی جگہ ضرور آ جاتے، اور یہ اس واسطے کیا گیا تاکہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے خدا اس کا امتحان کر لے اور لوگ دیکھ لیں، اور تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے صاف کر دے، اور خدا تو دلوں کا راز خوب جانتا ہے۔ بے شک جس دن جنگ احد میں دو جماعتیں آپس میں گتھ گئیں، اس دن جو لوگ تم مسلمانوں میں سے بھاگ کھڑے ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بعض گناہوں مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے شیطان نے بہکا کے ان کے پاؤں اکھاڑ دیے، اور اسی وقت تو خدا نے ضرور ان سے درگزر کی۔ بے شک خدا بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔